السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کا تعارف بیان ہوگا۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورت الاحزاب کا تعارف۔ سورت الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 9 رکوع، 73 آیتیں، 1280 کلمے اور 5790 حروف ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورت احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماؤں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ نمبر 4، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 8، مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ 1، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم۔ 2، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم۔ نمبر 4، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم۔ نمبر 5، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔
اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے معنی یہ ہیں ہماری طرف سے خبر دینے والے ہمارے سردار کے امین، ہماری خبر دینے والے ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے، نام پاک کے ساتھ یعنی یا محمد کہہ کر خطاب نہ فرمایا جیسا کہ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا اور یا یحییٰ علیہم السلام۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت کو ظاہر کرنا ہے۔ اور النبی ان کا القاب میں سے ہے، ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتح میں جو محمد رسول اللہ فرمایا ہے، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا ہے، جیسے اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا، اے نبی، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا، اے کپڑا اوڑھ لینے والے رات میں قیام فرما، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا، اے طٰہٰ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبدالسلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں، بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مخرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مخرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے۔ اس ندا سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نام شریف سے پکارنا قرآنی طریقے کے خلاف ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام کی بجائے القاب سے پکارنا چاہیے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال کے راہ ادب سے تجاوز کرے۔ نمبر 2،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام شریف محمد و احمد ہیں، جبکہ آپ کے القاب اور صفاتی نام شریف بہت ہیں۔ نبی بھی ہیں، نبی بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ نمبر 3، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے نام شریف سے پکارا، مگر ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب شریف سے یاد فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل اور اور سلمی جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے یہاں مقیم ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات، غزہ اور منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، اس کے بدلے میں ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے، یعنی آئندہ آپ سے لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار ہوئی اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو بلکہ مدینہ شریف سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نکال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی، آپ ہمیشہ کی طرح استقامت کے ساتھ تقوی کی راہ پر گامزن رہنے اور کافر اور منافقوں کی شریعت کے برخلاف بات نہ ماننے پر قائم رہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور مقصود آپ کی امت سے فرمانا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی تو تم اس کے پابند رہو اور عہد توڑنے کا ارادہ نہ کرو اور کفار و منافقین کی خلاف شرعی بات نہ مانو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کافروں اور منافقوں کے طریقوں کی مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی ان کے طریقوں کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہودی اور عیسائی سفید بالوں کو نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورے کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر تمام کفار کے طریقوں کی مخالفت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر بزرگان دین کے طریقوں کی پیروی کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان